اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حق اور باطل کے درمیان فرق کے عنوان سے کر رہے تھے گفتگو، اور جہاں تک ہم نے بات کی اور خود استشہاد شہادت معصومین علیہ السلام کی، اور یہ اس چیز کی دلالت ہے، یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ بالآخر ایک عظیم فاجعہ اور ایک عظیم واقعہ جو رونما ہو جاتا ہے، اور ان کی اتنی بڑی ہستی، خود وہ شخصیت جو دین کو لے کے آیا رسول اللہ، اور پھر ان کے احادیث میں متواتر ان شخصیات کی معرفی، جس میں سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام جس کی کل شہادت گزری ہے، اور آج ایک روایت کے مطابق ان کے ولادت کا دن ہے۔ یعنی یہ دن جو ہے وہ ایام تکریمی ہے حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے عنوان سے۔ تو میں یہ اس عنوان سے کہہ رہا تھا کہ حق اور باطل کے درمیان جو گفتگو کا ہمارا سلسلہ ہے، اسے اس سے بڑھ کے دلیل اور کیا ہوگی کہ وہ شخصیت جو اسلام کو لے کے آیا، اور پھر اسلام میں انہوں نے کچھ ایسے شخصیات بتا دیے کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہیں، میرے نائبین ہیں، جس میں سے سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ان 9 افراد کا یہ جو 9 شخصیات ہے، ان کے بعد یہ رسول کے جانشین ہے، جس میں سے حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر اتنی بڑی شخصیت کا اس مملکت میں یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، اس پر بہت زیادہ سوچنا چاہیے اور سب کو سوچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقہ، وہ لوگ جس کو خود ان کے جد نے ان کو مسلمان کر دیا، دین لے کے آئے ان لوگوں کے لیے، منطقہ بھی وہی ہے، اس کے باوجود بھی اس شخصیت کو جس کی معرفی کی گئی تھی کہ میرے بعد یہ جانشین ہے، پھر اس کو قتل کر دیا جائے اس بے دردی کے ساتھ۔ یہاں سے اندازہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان چیز کو حق سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے اس پیغام کو حق سمجھتے ہیں، اسلام کو حق سمجھتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر یہ حق ہے تو اس کے باطل میں بھی، اس کے مخالف میں جو ہے وہ باطل بھی ہے، باطل کا بھی وجود ہے، اس کے بالکل اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ بالکل۔ تو وہ جو ہے اگر ہم ان پر غور کریں تو اس چیز میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے خاندان کو جس طریقے سے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی وہاں پر، یقیناً یہ سب کے سب شخصیات کیا ہے؟ باطل ہے، اس کو باطل کہیں گے۔ اگر اسلام حق ہے، رسول اللہ حق پر ہے، ان کے نائبین حق پر ہے، قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، تو اگر اس کے مخالفت جو شخص کر رہا ہے اس کو پھر کیا کہیں گے؟ اس کو باطل نہیں کہیں گے۔ اب یہاں پر جو بعض لوگوں نے بعض ممالک میں قوانین بنانے کی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ نام دے کے تیزی کر کے کہا کہ صحابہ رسول کو ان کی اہانت کے اوپر ہم جو ہے وہ قانون بنا رہے ہیں، رسول اللہ کے صحابیوں کی جو اہانت نہ ہو جائے۔ یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مذہب شیعہ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ باقی تو ہے نہیں، باقی لوگوں نے تو سب کو مان لیا، ظلم کو باقی لوگوں نے اپنے گلے لگا دیا۔ صرف مذہب شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کے مدافع ہر زمانے میں، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اہل بیت کے مدافع ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذہب شیعہ کے لیے ایک پلاننگ بنا سکے بعض ممالک میں۔ اب میں نام نہیں لوں گا، سب کو پتہ بھی ہے۔ تو بعض اس قسم کے جو طریقے ہیں، جو تیزیاں ہیں، جس کو کہا جائے تیزی، طریقہ، سیاست، جس جو بھی اس کو کہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان ظالمین کو انہوں نے بچانا ہے۔
صحابہ کے لسٹ میں ان کو ڈال کے ان کو جا کے بچانا ہے، چونکہ باطل ہے، باطل حق اور باطل کی ہے، اور یہ حق اس قدر ہے کہ بس اوقات بہت سارے آپ اسی ادوار میں دیکھ سکتے ہیں۔ بنو عباس کا دور ہے، یعنی خود چونکہ میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں، حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی شہادت کس دور میں ہوئی ہے؟ بنو العباس کے دور میں ہوئی ہے۔ بنو العباس کے دور میں کون تھے لوگ؟ کون تھے لوگ؟ لوگوں نے یہ کوشش اب یہ کریں گے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اگر صحابی نہ ہو تو اس کو تابعی کے لسٹ میں ڈال دیا جائے، چونکہ تابعی بھی ان کے ہاں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہی صحابی کا حکم رکھتا ہے۔ تو یہ اگر کچھ اور بھی نہیں کر سکیں گے ان کو تابعی کے لسٹ میں ڈال دیں گے۔ ابن تیمیہ نے تو ان کی امامت کا اعلان کر دیا۔ ابن تیمیہ جو ان کے امام ہے، انہیں تو اس بنو عباس کے ان حکمرانوں کے جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیے ہیں، ان کو وہی لسٹ امامت میں ڈال دیا، کہا یہ رسول اللہ کے حقیقی خلیفہ یہی لوگ تھے۔ ابن تیمیہ نے یہ لکھتے، باقی بھی ان کے ہے، مثلا ان میں شامل ہے جنہوں نے یہ لسٹ حدیث کی کہ من بعد 12 اماما او نقیبا، یہ جو ہے اس حدیث کے ذیل میں انہوں نے ڈال دیا سارا کچھ۔ بنو العباس کے ان ظالمین کی اس لسٹ کو، جو کہ جس میں معتز شامل ہے، جس میں جو ہے متوکل شامل ہے، جس میں ہارون و رشید شامل ہے، مامون شامل ہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب جو ہے وہ شامل ہے۔ ان کو جا کے ابن تیمیہ نے ان کو لسٹ امامت میں ان کو ڈال دیا۔ تو یہ سلسلہ ان کا۔ اب یہاں پر جو ہماری گفتگو ہے حق اور باطل کے درمیان، تو حق اور باطل بالکل یہاں پر واضح ہو جاتا ہے، بالکل واضح۔ اور پھر یہاں پر بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہو، بہت ساری چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے واضح نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی علمی بحث کرنی ہے کسی عالم سے کرو، دوسرے لوگوں کے سامنے ان کی دین کی اہانت نہ کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہو، اس کے لیے واضح نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اللہ اگر چاہے گا اس کی ہدایت ہو جائے تو اس کی ہو جائے گی۔ میں اور آپ کون ہے کسی کی ہدایت کرنے والے؟ ہم کسی کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کا پیشہ، اللہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ وسیلہ جس کو بھی بنائے، کبھی قرآن کو وسیلہ بناتا ہے، کبھی علماء کو وسیلہ بنا دیتے ہیں، کبھی پیغمبر کو، کبھی نبی کو، کبھی امام کو، یہ پھر اس کے اپنے وسیلے ہیں اس ہدایت کے لیے، وگرنہ خدا کے علاوہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذات خدا ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری ان کی ہے، وہی ہادی برحق ہے۔ لیکن خود جو حق اور باطل پر ہماری گفتگو ہے، تو میں اس عنوان سے کہہ رہا تھا کہ بعض ممالک میں اس قسم کے پروپیگنڈے وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہ سارا کے سارا جو نظام ہے یہ اسی پر ہی ڈیپینڈ ہے، اسی پر ہی پورا نظام چلے گا کہ انہوں نے اس باطل کو انہوں نے پروان چڑھانے کے لیے اس قسم کے قوانین بنائیں گے۔ تو یہ حق اور باطل کی جو لڑائی ہے، جو ہر دور میں ہوئی ہے اور کثرت سے ہوئی ہے ہر جگہ پر، حد تک بات جو ہے وہ قتل و غارت تک پہنچی ہے، تو یہ سب کے سب نظام جو ہے حق اور باطل کی جنگ کی، تو یہ قدیم الایام سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن بہرحال اس دور میں کہ جہاں پر بنو عباس کا اور بنو امیہ، بنو مروان، اس دور میں جو ہے حق کی جتنی پائمالی کی گئی ہے، وہ بقول ایک عالم ہے، ظاہر علیہ تسنن عالم ہے، اس نے ایک اقرار کر دیا، بڑا عجیب اقرار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ دوسرے مذاہب جتنی بھی ہے، مثلا یہودی ہے یا مثلا جا کے جو مسیحی ہے، دوسرے مذاہب ہے، ان سب کے دین کے جو ہے سب ظالمین کو اگر اکٹھا کر دیا جائے، ہمارے پاس ان سب ظالمین کے برابر ایک ہی شخص ہے۔ اگر ہم حجاج ابن یوسف الثقفی کو کرے تو وہ سب کے اوپر بھاری ہے۔ جتنے ظلم اس نے کیے ہیں اتنے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ یہ ایک اہل تسنن عالم جو ہے اس طریقے کا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک حجاج ابن یوسف الثقفی ہے
کہ اگر ہم ایک حجاج کو جا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے تو یہ جتنی بھی ظالمین ہے، چاہے وہ دین مسیح میں ہے، چاہے وہ دین یہود میں ہے، چاہے کسی بھی دین میں ہے، پورے ادیان کے ظالمین ایک طرف، ہمارے پاس ایک ایسا ظالم موجود ہے کہ جو دوسری طرف ہو جائے پھر بھی بھاری پڑ جائے گا، حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ۔ یہ ایک نظام ہے، یعنی اس کو جو پلاننگ کے تحت یہ سب چیزیں ہوئی تھی اور پلاننگ کے حساب سے یہ سلسلہ رہا۔ مثلا ایسی بھی نہیں ہوتا کہ ایک دم سے جو ہے وہ ظلم کا سلسلہ شروع ہو جائے، ایک دفعہ باطل جو ہے وہ پروان تو نہیں چڑھے گا۔ اب یہ یہاں پر آج کے اس معاشرے میں آپ غور فرمائیں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ مثلا آج کے اس دور میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن آج کے اس دور میں جو ہے وہ مقدسات کی اہانت کرنا ایک فیشن کے حساب تک جا چکا ہے۔ پہلے لوگ شریف لوگ ہوا کرتے تھے، حتیٰ کسی چیز کو نہیں بھی مانتے تھے تو اہانت نہیں کرتے تھے، چپ ہو جاتے تھے۔ آج کل کے دور وہ شرافت کا دور ہے نہیں، تو آج کے اس دور میں لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جس کو کہا جائے کہ فیمس کرنے کے لیے اہانت کرتے ہیں۔ مثلا کسی ایک دین کے مثلا مقدسات کے اوپر، زیادہ تر اسلام، مظلوم مذہب وہی دین جو ہے وہ اسلام ہے، وہ بھی حقیقی دین اسلام۔ دوسرے جو لوگ جو باطل والے اس پر کوئی بھی اہانت نہیں کرتا۔ اہانت کس کی ہوتی ہے یہ آپ نے غور کیا؟ اہانت وہی انہی مظلومین کی ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی اہانت کرتے ہیں لوگ، دوسرے جو ہے وہ ائمہ خدا علیہ السلام کی اہانت ہوتی ہے۔ یہ جو دوسرے ظالمین ہے یہ کفار ان کی اہانت ہی نہیں کرتے، یہ خود جو ہے وہ خود مسلمانوں کے درمیان مثلا شیعہ جو ہے ان کے خلاف شاید کوئی بات کر بھی لے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ ضروری نہیں سمجھتے مثلا عمر ابن الخطاب کے متعلق کوئی بات کرے، ان کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے جو مضبوط امود ہے، جو اسلام کے مضبوط امود ہے وہ یہی ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ تو زیادہ تر جو پورے تاریخ میں بھی مظلوم واقعہ ہوئے آج بھی وہی سلسلہ ہے، اور اس دور میں چونکہ اہانت کا دور ہے تو انہی کی زیادہ تر اہانت ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دور میں یا گزشتہ دور میں جو سلسلہ ہے خود اسلام کا، اور اس کے بعد جو ہے حق اور باطل کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں نے حق کی طرف ہی جانا ہے، ہم لوگوں نے حق کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم ہمیشہ حق کے ساتھ پیوستہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو جو حق کے علم بردار ہے وہ اس دور میں حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حق کا علم بردار نہیں ہو سکتا، جو اس کے ساتھ ٹچ ہوگا وہی حق کا علم بردار، اس کو ہم حق کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے مقابل ہے، اس سے ہٹ کے ہے، تو اس کو کسی عنوان سے بھی ہم حق نہیں کہہ سکتے، وہ حق نہیں ہے۔ اللہ نے حق کو جو ہے وہ متعین کر دیا، اور حق جو اس دور میں ہے وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ یہ حق کی علم برداری ہے۔ مرحوم جہانگیر خان جو کہ مرجع شمار ہوتے ہیں مذہب شیعہ میں، مرحوم جہانگیر خان، ان کا مناظرہ چل رہا تھا علماء مسیح کے ساتھ، جو علماء دین مسیح یعنی مسیحیون جو وہاں تھے، انگریز جس کو کہا جائے یا مسیح، تو دین مسیح اور عیسائیوں کے ساتھ ان کا مناظرہ چل رہا تھا۔ آخر میں انہوں نے یہی کہہ دیا کہ جو بھی دلیل لے کے آتے تھے، کوئی بھی کلامی دلیل، کوئی بھی دلیل، تو وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو مرحوم جہانگیر خان نے ان کو کہا کہ اگر میں جو ہے شیراز میں یہ مناظرہ چل رہا تھا، اور شیراز میں اس دور میں بہت سارے عیسائی، بہت سارے مسیحی اس زمانے میں تھے، تو مرحوم نے کہا کہ اگر میں، آپ لوگ چونکہ دلیل کو تو قبول نہیں کر رہے، لیکن اگر میں آپ کو کشف کر لوں، یعنی کشف الاسرار کر لوں آپ کے اوپر، اور آپ لوگوں کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام اگر آپ کو کہہ دے کہ میں جہانگیر خان حق پر ہوں، تو کیا آپ مان لو گے؟ تو انہوں نے تمسخر کیا، کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ایک دفعہ وہ کشف جو ہے انہوں نے ان کی نظروں سے ہٹا دیا،
کشف جو ہے جب ہٹ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور کا تخت ہے، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہاں پر موجود ہے۔ تو انہوں نے جا کے ان عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا یہ آخری زمانہ ہے، اس زمانے میں حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کے 12ویں فرزند حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حق پر ہے۔ جو شخص اس سے بھٹک جائے وہ شخص جو ہے گمراہ ہو جائے گا، وہ شخص جو ہے وہ مفسد ہو جائے گا، وہ شخص جو ہے کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اس کا اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ حق جو ہے وہ کون ہے؟ حق جو ہے وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اور یہ جہانگیر خان جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ کہنا تھا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ بھاگ گئے، انہوں نے فرار اختیار کر دیا۔ یہ سلسلہ ہے حق اور باطل کا۔ حضرت کے دائیں بازو پر جو یہ آیت لکھی ہوئی تھی اذ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ بالکل اسی چیز پر ہے کہ چاہے ادوار جتنے بھی گزرے ہو، ظاہراً دوسرے لوگوں کی تعداد زیادہ رہی، حق کی تعداد کم رہی، دوسرے لوگ زیادہ رہے، لیکن جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ حق جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لشکریان نے جا کے تسلط حاصل کر لیا ہے، پورے دنیا پر مسلط ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت کے صحابی جو پوری دنیا پر ان کا تسلط ہوگا، گویا یہ حق کا تسلط ہے۔ یہ وہی قرآن کی آیت ہے جو فرمایا تھا کہ دین اسلام، اللہ دین اسلام کو سب ادیان پر غالب کر دے گا۔ تو کیا آج غالب ہے؟ یقین جواب آتا ہے کہ نہیں، آج غالب نہیں ہے، دین اسلام آج بھی غالب نہیں ہے۔ کب غالب ہوگا؟ جب یہ حدیث آ جائے کہ شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لشکریان نے اور یاران باوفا جو کہ قوی ہے، انہوں نے جا کے تسلط حاصل کی ہے، تو تب جا کے حق جو ہے وہ غالب آ جائے گا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور اسی طریقے سے باطل جو ہے وہ ایسی ہی مٹنے والی چیز ہے، یا ایسی ہی مٹے گی، یعنی ان کے لیے مٹنا گویا کہ اللہ نے ان کے تقدیر میں لکھ دیا کہ مٹنا جو ہے وہ ہوگا، اور انسان جو ہے وہ عاقبت بخیری، اس دنیا کی عاقبت بخیری تب ہوگی جب حضرت کا ظہور ہوگا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں اور وہ چیزیں ہیں کہ جو سب مسلمانوں کے لیے واضح ہے، بلکہ دوسرے کو کتب میں بھی، یعنی طرفین کے کتب میں ان چیز کا واضح طریقے سے موجود ہے، وہ نظریہ موجود ہے مہدویت کا۔ مہدویت کے عنوان سے بہت ساری گفتگو ہے، اگر کوئی اہل فکر ہے، اہل غور ہے، اہل تفکر ہے، اہل تدبر ہے، غلط توجیحات نہ کرے۔ بعض لوگوں نے غلط توجیحات کر دی، مثلا بڑے عجیب سے توجیحات ہے، جیسے خود ہم پیش کرتے ہیں امام کے متعلق جو حدیث ہے، تو ان کا وہ جو غلط طریقے سے ان کی توجیحات ہوتی ہے، یہ ہر دین میں ہے، فقط ہمارے پاس نہیں ہے، ہر دین میں ہے۔ یا تو ہمیں بھی یہ قبول کرنا چاہیے کہ سب حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حدیث صحیح ہے تو بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں اور اس کے پھر توجیحات کرنے پڑتے ہیں۔ تو توجیحات میں بہت ساری چیزوں میں انسان خطا کر جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ ان کے عقیدے کے مطابق چیز نہیں ہے حدیث میں لیکن ان کے عین مرضی کے مطابق چیز نہیں ہے، تو وہاں پر انسان بھٹک جاتا ہے، اور جب بھٹکتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر انسان جو ہے وہ غلط توجیحات شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ غلط توجیحات انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ بعض جگہوں پہ واقعاً توجیح اگر واضح ہے تو انسان توجیح کر لیتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر واقعاً واضح نہیں ہوتی۔ جب واضح نہیں ہوتی تو کیوں آپ جو ہے وہ اندھیرے میں جو ہے تیر چلا رہے ہیں؟ اندھیرے میں تیر چلائیں گے تو ظاہر سے غلط ہی جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ اپنے اس میں توجیحات نہیں کرنے چاہیے۔ توجیحات جو ہے دور کے توجیحات جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ ایسی چیزوں کا جو کہ بالکل واضح طریقے سے ان کی دین کے مخالف چیزیں ہیں، ان میں بھی توجیحات کر دیتے ہیں۔ بس اس حدیث کا جو فرمایا کہ اگر کوئی بغیر معرفت امام کی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو ہے وہ امام ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ زمانے کا امام،
زمانے کا امام ہر وہ شخص ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ پھر اس طریقے سے توجیحات کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا یہی ہے کہ اس قسم کے توجیحات نہیں ہوا کرتے، یہ غلط توجیحات ہے۔ ہر شخص جو ہے مثلا کوئی بھی مولوی ہے بس وہ امام ہے ان کا، تو یہ چیز نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے 4-5 سال درس تھوڑا سا پڑھ کے امام بن جائے، ایسے امام نہیں ہوتے۔ اور بھی بالکل واضح حدیث کے جو حدیث ہے کہ اگر کسی کا کوئی امام نہیں ہے تو وہ کیا ہے، مات میتۃ جاہلیہ، من لیس لہ الامام، جس کا کوئی امام نہ ہو تو مات میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو کون سا امام؟ یہی جو مدرسے میں جو پڑھ کے 4 سال پڑھ کے اسی کو اپنا امام بناؤ گے؟ یہ کوئی عقل ہے؟ عقل والی بات ہے؟ یہ زہر ہے، زہر سی بات ہے۔ لوگوں کو ہدایت یہی کرے گا، ممبر پر اسی نے جانا ہے جو 4 سال جس نے جا کے مدرسے میں پڑھا ہے۔ عام آدمی تو کوئی ممبر پر جانے بھی نہیں دے گا، دین کے بات یہی کرے گا۔ جس نے مثلا بخاری شریف پڑھی ہو، بخاری شریف کا ایک دورہ نکال کے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اوپر جائے گا۔ یہ ہمارے پاس بس ہمارے پاس ہے، ہم بھی یہ نہیں کہتے۔ ہمارے پاس مثلا یہ اصول کافی کا دورہ تو نہیں ہوتا ان کی طرح، جیسے اہل تسنن کے، ان کے پاس بخاری شریف کی پوری وہ ہوتی ہے، ایک دورہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہ دورہ تو نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے آپ رکھ لیجئے گا مثلا شرح لمع کا دورہ، تو ہمارے پاس اگر کوئی شخص جو ہے وہ شرح لمع کا دورہ پورا وہ کمپلیٹ کر دے، وہ امام بن جائے گا؟ عقل والی بات ہے۔ تو یہ اس قسم کے توجیحات نہیں ہوتے۔ یہاں پر کوئی اندازہ ہو رہا ہے جو اس قدر یہ امام مہم ہے، اندازہ ہو رہا ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے امام ہے کہ جو واجب الطاعہ ہے، یعنی کوئی اس کے اگر اطاعت نہیں کرے گا، فرمایا مات میتۃ جاہلیہ، اس شخص کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے۔ جہالت کی کیا مطلب ہے؟ جہالت کا مطلب ہے یعنی کفر کی موت، یعنی الحاد کی موت، یعنی فسق کی موت، یعنی شرک کی موت۔ اللہ اکبر! یعنی اس قدر یہ شخص جو ہے وہ بد موت مرے گا جس نے اس امام کی، تو کیا اس مراد جو ہے وہ یہی ہے؟ میں اس دن پڑھ رہا تھا جو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کی جو ہے وہ تشریح اس طریقے سے کی کہ ہر شخص جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، تو یہ ہدایت کیا، جو ممبر پر جائے گا وہی ہدایت کرتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں بعض دفعہ جو ہے وہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس قسم کے، اور بعض دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے چونکہ یہ واقعاً غلط توجیحات ہے۔ تو توجیحات جو ہے وہ کچھ انسان کو اپنے انداز میں ہونے چاہیے۔ توجیحات صحیح ہو تو اگر ضرورت بھی پڑے تو کریں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ہمیں امام معصوم کے ساتھ اپنے آپ کو وصل کر کے، اور جب ہم معصوم کے ساتھ وصل ہوں گے تو وہاں پر انسان جو ہے وہ اس ہدایت کی راستے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے اس کو رکھا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس راستے پر انسان جائے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے حد کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ خود اہل بیت علیہم السلام کے فرامین وہ پڑھیں، اور اس میں سے ایسے فرامین جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلا ایک چیز ایسے فرامین ہے کہ جو واقعاً ظاہر ان کا جو مفہوم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جب نہیں آ رہا تو ردو، اس کو جو ہے رد کر دو، ان کو واپس کر دو، اسی امام کی طرف ان کو پلٹا دو، اس کو امام کی طرف پلٹا دو کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ جب امام آئیں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں کربلا میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔